ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سلیبریٹی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکھاڑوی صاححب، ممتاز عالم دین. آپ سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. ان کی خوبصورت گفتگو ہم دیکھ رہے ہیں. آئیے سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. تو آج ہم گفتگو کا سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے یہ کریں گے کہ آپ کی پیدائش کہاں کی؟ کراچی. بچپن بھی یہیں گزرا ہوگا؟ میری پیدائش کے فوراً بعد اکھاڑا جانا ہوا تھا. بچپن کچھ کراچی میں اور کچھ پنجاب میں گزرا. اچھا، تو وہ علاقہ کون سا تھا کراچی کا؟ یہ اچھی قبر ہے بولٹن مارکیٹ کے پیچھے، وہاں سلطان مینشن ایک بلڈنگ کا نام ہے. 1954 میں کراچی کی یہ سب سے بڑی میمن مسجد، جو ایم اے جینا روڈ بندر روڈ کہتے تھے، وہ بنی تھی. تو میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے امام اور خطیب کی حیثیت سے کراچی میں بلایا گیا تھا. تو اس کے پڑوس میں وہ جگہ تھی، وہاں والد صاحب قبلہ تشریف لائے تھے. وہیں میری ولادت ہوئی تھی، لیکن ولادت کے میرے خیال کوئی 4 یا 5 روز کے بعد پنجاب جانا ہو گیا. پنجاب جانا چلا. تو تعلیمی سلسلہ دونوں جگہ چلتا رہا ہوگا؟ تعلیمی سلسلے کے حوالے سے بہرحال آج کل تو کنڈر گارٹن، جس کو KG بھی کہتے ہیں شارٹ کر کے، نرسری، مجھے والد صاحب اپنی گود میں بٹھا کے ایک بازو کا حلقہ بنا کے انہوں نے پڑھنا سکھایا تھا. ماشاءاللہ. میں نے اسکول میں نہ کنڈر گارٹن KG1 KG2 اور پہلی بھی نہیں، میں ڈائریکٹ دوسری جماعت میں داخل ہوا تھا. اچھا. اور جب داخل ہوا تھا تو حالت یہ تھی کہ الحمدللہ عربی پڑھ سکتا تھا، فارسی پڑھ سکتا تھا، اردو پڑھ سکتا تھا، لکھ نہیں سکتا تھا. ماشاءاللہ. دیکھیے ناظرین، عربی، فارسی، اردو، کلاس 2 میں داخلہ ہو رہا ہے اور اس بچے کو کمال ہے، ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا. واہ. تو مجھے آج تک یاد ہے، پہلا دن تھا اسکول کا اور مبین خان صاحب کلاس ٹیچر تھے، وہ بھی یاد ہیں کیونکہ ان سے بعد میں تعلق بھی رہا. انہوں نے جمع تفریق کے، کیونکہ اردو میڈیم جن کو آج کل پیلے اسکول کہتے ہیں، اچھا، جمع تفریق کے سوال بلیک بورڈ پہ لکھے، تختہ سیاہ. تو کاپی سب کے پاس تھی، مجھے بھی پینسل کاپی مل گئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ سب کریں، تو سب فر کر رہے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 5 کا ہندسہ پورے ایک پیج پہ ڈرائنگ کیا تھا. اچھا. آج تک وہ منظر میری نگاہوں میں ہے. تو جب وہ آئے میرے قریب تو انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ باقی ان سے کہاں لکھیں گے اور یہ سوال کیسے حل کریں گے. میں نے صاحب کہہ دیا مجھے لکھنا نہیں آتا. باقاعدہ تعلیم، جو دینی تعلیم کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ والد صاحب قبلہ نے مجھے تیار کیا. ان کی صحبت تو چلتی رہی. ہوا یہ کہ ابھی میری عمر آپ سمجھیں کہ 4 سے 5 سال ہوگی. انہوں نے مجھے حدیثیں تک یاد کرا دی تھی ماشاءاللہ. اور ہجوم میں لے جاتے تھے جلسے میں، اور پہلے یا مسجد میں جمعے کے وقت فرماتے تھے پڑھو. وہ لوگ زندہ ہوں گے جنہوں نے مجھ سے اس وقت سنا. تو یعنی مائک پہ آنا ہجوم کے سامنے، یہ جو آج اعتماد ہے، یہ اس وقت کی ان کی ٹریننگ اور تربیت کا اثر. تو دینی تعلیم ابتدا ہی دینی تعلیم سے ہوئی ہے. اس کے بعد میں اکھاڑا میں جامعہ حنفیہ اشرف المدارس GT روڈ، جس کو گرانڈ ٹرنک روڈ کہتے ہیں، بلکہ شاید یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے بات چلی جائے کہ یہ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی سڑک ہے. فرید خان نام تھا. 3.5 سال میں اس نے کتنے کام کیے، ایک ہسٹری ہے. انڈیا والوں نے شیر شاہ سوری مارگ ہی نام رکھا ہوا ہے، ہم نے گرانڈ ٹرنک روڈ کر دیا ہے. کیوں نہیں ایک مسلمان جس نے بنائی ہے اسی کے نام سے اس سڑک کو رکھا جائے. اس بدلب سڑک وہ والد صاحب نے ہی مدرسہ بنایا تھا. اور میرے استاد شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرفی اکھاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی کچھ برس پہلے وصال فرما،
ان کا ایک اسکول تھا اشرف المدارس ہائی اسکول اور اشرف المدارس مدرسہ، میں دونوں میں پڑھتا تھا۔ اچھا، آپ نے فیصل صاحب یاد دلائی ہے پرانی باتیں۔ 2.5 میل تھا گھر سے فاصلہ، پیدل جاتا تھا، پیدل آتا تھا، اور گرمی کے موسم میں وہاں ٹیمپریچر 46 47 48 تک جاتا تھا، اس گرمی میں بھی پیدل جا رہے۔ تو صبح اسکول، دوپہر مدرسہ، دونوں چیزیں ساتھ، ادھر فارغ ہوئے ادھر آ گئے۔ تو یعنی آپ ناظرین پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، بہت معمولی سا آدمی ہوں، کھیل کا میری زندگی میں تصور نہیں تھا۔ اچھا، یہ جس کو لوڈو کے کھیلنا کہتے ہیں، مجھے میٹرک تک یہ بھی نہیں آتا تھا۔ اچھا، کسی بھی کھیل سے دلچسپی؟ سوائے اس کے دوڑ لگانا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کی بات کو اور مزید آگے بڑھاؤں، بچپن میں بچے شرارتیں کرتے ہیں اور ان کو ماری پڑتی ہوئی، کوئی ایسا واقعہ یاد ہے جس میں آپ نے کوئی شرارت کی ہو، کوئی سزا ملی ہو کوئی شرارت کے اوپر؟ کوئی مار بہت پڑی ہے۔ اچھا، والد صاحب بغیر جرم کے پڑی ہے۔ اچھا، ساری باتیں یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حافظہ، اللہ کا شکر ہے، اتنا دیا ہے۔ اکثر مجھے آپ کتابوں کی عبارت پوچھ لیں گے تو ابھی بھی بتا دوں گا کہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے، اللہ کا شکر۔ مثلاً ایک قاری صاحب تھے، میں بہت چھوٹا تھا، وہ قرآن شریف پڑھاتے تھے، مجھے اپنی وہ حرکت بھی یاد ہے اور ان کی مار بھی یاد ہے۔ اچھا، قالین پر 5 پیسے کا سکہ، اس زمانے میں وہ ایک آنا جو ہوتا تھا اس سے آدھا، جس کو ٹکا بولتے تھے، وہ رکھا تھا، میں نے وہ اٹھایا، چوری کی نیت نہیں تھی، صرف وہ رکھا ہوا دیکھا کہ بتاؤں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے، میں نے کہا وہاں سے اٹھایا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھی تم نے اٹھایا تو یہ رکھ دو یا کر دو، قالین لپیٹ کے مارا تھا مجھے وہ مار یاد ہے، اور نہ کردہ گناہ اسی طرح ہوا۔ اچھا، پھر مدرسے، جن مدرسوں میں پڑھا، وہ والد صاحب ان کے کیا تو سربراہ تھے یا کچھ، تو استاد اس خیال سے کہ اگر اس کو سزا نہیں دی تو یہ ہوگا کہ شاید کوئی کمی رہ گئی، وہ سزا۔ اور میں یہاں کبھی ایڈوانٹیج نہیں اٹھایا والد صاحب کا نام کا؟ ظاہر ہے وہ اتنے بڑے خطیب پاکستان کا خطاب ان کے پاس اور اتنی بڑی جیت شخصیت تھی، تو اس کا کبھی فائدہ اٹھایا آپ نے؟ میں اپنی انر فیلنگ جو کہتے ہیں نا، اندر طوفان ہے، اس کو دبا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب قبلہ میں بہت خوبیاں تھیں، انسانی طور پر بھی، لیکن یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں مساجد میں، خاص طور پہ قرآن شریف پڑھانے والے، سب نہیں لیکن اکثر، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ قرآن مار کے کیوں پڑھاتے ہیں۔ بالکل، بچوں میں اسی لیے قرآن سے محبت پیدا نہیں ہوتا۔ جس بچے نے بھی مدرسے میں پڑھا پٹائی تو اس کی ہوئی ہے، ضروری نہیں ہے، کچھ مدرسوں میں یا کچھ اساتذہ، میجورٹی زیادہ تر۔ اب میرے ہاں میں نے استاد سے کہہ رکھا ہے روب رکھنا ہے، لیکن پٹائی کرو گے تو میں تمہاری پٹائی کرواؤں، مجھے نہیں یہ چیز پسند۔ اچھا، ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں، سب کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہے اور میرے بھی ذہن میں یہ تھا، جب آپ آئیں گے تو میں ضرور آپ سے پوچھوں گا، کیا بچپن میں یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا یا والد صاحب نے کہ آپ کو اس طرف لانا ہے، دین کی طرف، اور یہ دینی تعلیم دینی، اور اس طرح سے کچھ؟ سچ عرض کروں، مجھے اس کے بارے میں ان کے ذہن میں اگر ہوگا تو وہ یقیناً ہوگا، میرا کوئی ایسا نہیں، میں پڑھ رہا تھا، تربیت میری جس نہج کے معنی یعنی جس طریقے پر ہو رہی تھی وہ اسی کے لیے تھی۔ میں نے اس درمیان میں پھر انگلش میڈیم میں داخلہ لیا، پھر اس کے بعد میں نے بتایا نا غیر نصابی تعلیم، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، نیٹ ورک پہ بیٹھا ہوا کوئی میرے استاد سن رہے ہوں تو ان سے معذرت، میں کلاس میں ٹیچرز کو یہ بھی کہہ دیتا تھا یہ لفظ یوں نہیں یوں ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ٹی وی سیلیبریٹی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب، ایک ممتاز عالم دین، اور جن لوگوں نے ابھی ٹیلی ویژن اپنا آن کیا ہے ان کو یہ بتایا چلوں کہ آپ کے والد صاحب خطیب پاکستان جناب شفیع اکھاڑوی صاحب بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، پوری دنیا میں ان کا نام
آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے، اور وقت ہو گیا ہمارے سیگمنٹ یادوں کا دریچے کا۔ اس سے پہلے ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ بات چیت جاری رہے گی۔